بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، از قسم ایزار یعنی پائجامہ وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو غرور و تکبر سے اپنی ایزار یعنی پاجامہ تہبند وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ ان دونوں احادیث سے بہت مسائل استنباط ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو غرور اور تکبر سے اپنی ایزار یعنی پاجامہ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو۔ تو قیامت کے دن نہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ پتہ چلا تکبر کی قید ہے کہ جو تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو تکبر کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غرور و تکبر کے بغیر اپنے پاجامہ یا تہبند لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو یہ حرام نہیں ہے، مگر یاد رکھیں مکروہ تنزیہی یہ بھی ہے، اور کسی عذر کے سبب جیسے سردی یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے پاجامہ تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از قسم ایزار یعنی ایزار پاجامہ لنگی وغیرہ یہ جتنے چیزیں ہیں ان جو حصہ یہ بھی جو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے پیر کے جتنے حصے پر تہبند لنگی پاجامہ جینس فل پینٹ وغیرہ لٹکا ہوا ہوگا وہ پورا حصہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ عمل یعنی ٹخنے سے نیچے پاجامہ لنگی وغیرہ لٹکانا ایک مذموم عمل ہے اور دوزخیوں کا کام ہے۔ ٹخنے سے نیچے ازار وغیرہ لٹکانے کے مسئلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں اور ان میں زیادہ تر ازار کے لٹکانے کا ذکر ہے، اور ازار لٹکانے والے کے حق میں بہت سخت وعیدیں بھی منقول ہیں۔ ان میں یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پائے ٹخنوں سے نیچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، علاوہ اس شخص کے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا اور اپنے پاجامہ لنگی وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے، کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری وعیدوں اور ممانعات کا تعلق محض ایزار تہبند لنگی پاجامہ وغیرہ ہی میں سے نہیں ہے، بلکہ سب کپڑوں میں سے ہے۔
یعنی بدن پر جو بھی کپڑا ضرورت سے زائد اور سنت کے دائرے کے خلاف ہو اور سنت کے دائرے سے باہر ہوگا اس پر مذکورہ ممانعات کا حکم ہوگا۔ جہاں تک ازار کی تخصیص کا تعلق ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس زمانے میں چادر اور ازار عام طور سے لباس ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کے استعمال کی کثرت کی بنا پر اس کا ذکر کیا گیا۔ ویسے بعض روایتوں میں ازار کے ساتھ دوسرے کپڑوں وغیرہ جیسے قمیص، پگڑی وغیرہ کی بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے بعض روایتوں میں ازار کے ساتھ دوسرے کپڑوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، کہ ازار، قمیص اور عمامہ جو شخص ان میں سے کسی بھی چیز کو تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے لٹکاتا ہے تو اس کا بھی عذاب یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس کو جلائے گا۔ ایک اور روایت میں ابن عمر ہی کی روایت ہے، اس میں مطلق کپڑا لٹکانے کا ذکر ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لباس میں ضرورت سے زائد کپڑا رکھنے کی ممانعت کا تعلق ہر کپڑے سے ہے، صرف لنگی اور پاجامہ نہیں، بلکہ ہر وہ کپڑا جو ضرورت سے زائد ہو اور اس پر ہر ایک پر یہ عذاب اور یہ سزا اور یہ وعیدیں اس سے متعلق ہوں گی۔ بہرحال عزیمت اولا درجہ یہ ہے کہ ازار، تہبند، پاجامہ، لنگی وغیرہ کو نصف پنڈلی تک رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہبند نصف پنڈلی تک ہی رکھا کرتے تھے، اور رخصت یعنی آسان یہ ہے، اور رخصت اور آسانی شریعت کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ ٹخنوں یعنی اجازت یہ ہے کہ آسانی کا درجہ ٹخنوں تک ہے کہ لنگی، پاجامہ، جینس، فل پینٹ وغیرہ زیادہ سے زیادہ ٹخنوں تک ہی لٹکایا جائے، اس سے نیچے نہ ہو۔ البتہ کرتے، قمیص اور جبہ، شیروانی وغیرہ کے دامن کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح قمیص، کرتے وغیرہ کی آستینوں کی سنت مسنون لمبائی یہ ہے کہ ہاتھ کے جوڑ تک ہو۔ عمامہ، پگڑی کا شملہ زیادہ سے زیادہ اتنا چھوڑنا چاہیے جو نصف پشت یعنی آدھے پشت تک رہے۔ جو شملہ لمبائی یا چوڑائی میں اس سے زائد ہوگا وہ بدعت اور زائد لٹکانے میں شمار ہوگا جو ممنوع ہے۔ چنانچہ بعض علاقوں میں اور شہر کے لوگ اپنے لباس میں جو زائد الضرورت کپڑا استعمال کرتے ہیں، جیسے ضرورت سے زائد لمبی آستینیں اور وسیع عریض دامنوں والے کرتے، کئی گز والے پاجامہ اور شلوار اور بڑے عمامہ اور پگڑ کا رواج بعض جگہ پایا جاتا ہے، وہ خلاف سنت ہے، بلکہ یہ ضرورت سے زائد کپڑے صرف کرنا ہے۔ اگر غرور تکبر کی نیت سے ہوگا تو حرام کہیں گے، اور اگر لوگوں کے دیکھا دیکھی یا کسی رواج کے تحت ہوگا تو اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ کپڑوں میں ضرورت سے زائد لمبائی چوڑائی رکھنا عورتوں کے لیے بھی ممنوع ہے، لیکن یاد رکھیں مردوں کے بنسبت ایک بالشت کے بقدر زائد ہونا جائز ہے، بلکہ اتنی مقدار تو مستحب ہے جو پردہ پوشی کے بقدر ہو، یعنی عورتوں کا لباس مردوں سے اتنا زیادہ ہو جو پردہ پوشی اور ستر کا کام کر سکے، یہ مستحب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا پاجامہ، لنگی وغیرہ، فل پینٹ، جینس جو پہنتے ہیں مرد حضرات پہنتے ہیں، یا اگر ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تکبر گھمنڈ کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کا وہ حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے اور ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے وغیرہ کو نہ لٹکائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ممانعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نصف پنڈلی تک رکھتے تھے، لیکن رخصت یہ ہے کہ ٹخنے تک پاجامہ، لنگی وغیرہ کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔